السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب خصوصیات نصیب ہوئیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال کے قریب زندگی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ انہیں جلا نہ سکی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی، گلا نہ کٹا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ نگلا، پھر مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آسمانوں کی سیر کی، ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا۔ آپ کی امت کو یہ امتیاز بخشا گیا کہ آخری امت قرار پائی۔ اس آخری امت میں بھی بہت سے افراد انوکھی خصوصیات والے قرار پائے۔ ان میں سب سے بلند درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب اسے کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالی ہی قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خبردار، تمہارا ساتھی اللہ کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالی نے چونکہ مجھے دوست بنایا ہے اس لیے اللہ کے سوا میں کسی کو دوست نہیں بنا سکتا۔ مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ابو بکر میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور اللہ تعالی نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے۔ تو یہ عظیم خصوصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، جو نبی آخر الزمان کے سب سے افضل صحابی تھے۔ آج ہم انہی کا تذکرہ کریں گے، ان کی حیرت زدہ کر دینے والی باتیں سنیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریباً 2.5 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عام الفیل میں جلوہ افروز ہوئے، جبکہ ابو بکر صدیق تیسرے عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں، یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر چڑھائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا تھا۔ باپ نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا، یعنی کعبے کا بندہ۔ اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے پر بدلا اور عبداللہ نام رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ لیکن آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو بکر دراصل ان کی کنیت تھی۔ اصل نام کے علاوہ عربوں میں باپ، بیٹے، بیٹی یا ماں وغیرہ کے نام کی نسبت سے ایک اور نام رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ نام کسی خوبی کی بنا پر بھی رکھا جاتا تھا۔ ابو بکر کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا۔ ان کی اچھی عادت اور نیکی کے کاموں میں آگے رہنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کی کنیت ابو بکر رکھ دی تھی۔ بکر کا ایک مطلب پہل کرنا بھی ہے، گویا وہ نیکی کے کاموں میں پہل کرتے تھے۔ ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہوئی کہ اصل نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ انہوں نے چونکہ ہر موقع اور ہر مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ آپ سچے رسول ہیں اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں بالکل سچ ہوتا ہے، اسی طرح ہر حالت میں، دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اسی لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کے لقب سے یاد فرمایا۔ صدیق سے مراد ہے نہایت سچا، سچائی کے خلاف ہر برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے والا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق ہر موقع پر سچے ثابت ہوئے، لہذا صدیق کہلائے۔ ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ آپ نے انہیں دیکھ کر ایک بار فرمایا، تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، جسے زمین پر دوزخ سے آزاد کیے ہوئے شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اس لحاظ سے ان کا ایک لقب عتیق ہوا۔ ان کا ایک مشہور لقب یار غار بھی ہے۔ وہ غار ثور میں آپ کے ساتھ تھے، جیسا کہ آپ ابھی آیت اور اس کا ترجمہ سن چکے ہیں، تفصیلات آگے آئیں گی۔ آپ خاندان تیم سے تھے۔ قریش کی کئی شاخیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام بنو ہاشم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ ایک شاخ کا نام بنو تیم تھا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے تھے۔ بنو تیم بھی بہت باعزت خاندان تھا۔ 7ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ وہ اس طرح کے قبیلہ قریش کے مرہ کے 2 بیٹے کلاب اور تیم تھے۔ کلاب کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور تیم کی اولاد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ یہ بھی اپنی کنیت ہی سے مشہور تھے۔ کامیاب اور خوشحال تاجر تھے۔ مکے کے لوگ انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ بینائی جاتی رہی تھی۔ 14 ہجری میں 97 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سخر تھا۔ ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ یہ بھی بنو تیم سے تھیں۔ اپنے شوہر ابو قحافہ کے چچا کی بیٹی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے چند سال پہلے اسلام قبول کیا۔ لمبی عمر پائی اور ابو قحافہ کے وفات کے کچھ عرصے بعد فوت ہوئیں۔ ابو بکر کے 2 بھائیوں کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ دونوں بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ 2 بہنیں بھی تھیں، ام فروا اور قریبہ۔ ام فروا کی شادی اشعث بن قیس سے اور قریبہ کی شادی مشہور صحابی قیس بن سعد سے ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابو بکر بچپن ہی سے ذہین اور بہت نیک تھے۔ ہوش سنبھالا تو ماں باپ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، لیکن کسی نے ابو بکر کو بتوں کی پوجا کرتے نہ دیکھا، نہ کسی نے انہیں مجبور کیا۔ اس وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ابو بکر پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے۔ شاید انہوں نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ لڑنے کا طریقہ اور ہتھیاروں کا استعمال بھی سیکھا تھا اور تجارت کرنے کے گر بھی سیکھ لیے تھے۔ وہ کبھی نشے والی چیز کے قریب نہیں گئے، نہ کسی برے کام میں کبھی حصہ لیا۔ جوان ہوئے تو خوبیاں اور نکھر گئیں۔ 18 سال کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ یمن، شام اور عراق وغیرہ جاتے، وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے۔ بہت جلد اپنی سچائی اور دیانت کی وجہ سے دوسرے تاجروں کو پیچھے چھوڑ گئے، دولت مند ہو گئے۔ مکے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی، نرم دل اور لوگوں کے ہمدرد تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ننگوں کو کپڑے پہناتے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچتے۔ عام لوگوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ شراب اور بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو بے شمار دوسری برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان سے بھی دور رہتے تھے۔ عربی زبان کے بہت اچھے عالم تھے، کبھی کبھار شعر بھی کہہ لیتے تھے۔ عرب میں یہ بات بہت خوبی کی سمجھی جاتی تھی۔ قریش کی مختلف شاخوں اور دوسرے قبیلوں کے رسم و رواج اور حسب و نسب کو جاننے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ قتل کے مقدمات کے فیصلے وہی کرتے تھے۔ نیکی، پرہیزگاری، دیانتداری، نرم مزاجی، ملنساری اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے سب لوگ ان کی دل سے عزت کرتے تھے۔ کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو مشورے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ وہ سب انہیں ایک معزز اور نیک تاجر خیال کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور یہ دوستی روز بروز گہری ہوتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے۔ اس طرح وہ مکے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بے مثال خوبیوں سے واقف ہو گئے۔ اسلام لانے سے پہلے تک ان کا یہی رنگ رہا، یہاں تک کہ 38 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک
40 سال ہو چکی تھی اور آپ 41ویں سال میں قدم رکھ چکے تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے 4 نیک انسانوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے 3 تو آپ کے گھر کے تھے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی۔ زید بن حارثہ آپ کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے۔ خدیجہ آپ کی بیوی تھیں۔ گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، گویا مردوں میں بھی سب سے پہلے یہی اسلام لائے۔ اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا، اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ مال اور اسباب تو کیا چیز ہیں، ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سالوں میں صرف ان سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے۔ اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا ساتھ دیا، اسلام کی تبلیغ کی اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ ان میں عثمان غنی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے اونچے رتبے کے لوگ شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے 3 سال میں قریباً 150 نیک مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کام چپکے کیا گیا۔ اس زمانے میں نمازیں بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھیں تاکہ کافروں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہ چلے۔ تاہم ایک دن چند کافروں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پیارے صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو مسلمانوں کے جمع ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ یہ مکان صفا پہاڑی کے قریب تھا اور بہت محفوظ تھا، کافر اس پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔